بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ رشیا نے کیا 89 سپاہیوں کی ہلاکت کا اقرار، کہا موبائل فون استعمال کرنے کی وجہ سے نشانہ بنے۔ اسرائیلی وزیر کے اقصی دورے پر عالمی تشویش، چائنا اور یو اے ای کی درخواست پر جمعرات کو ہوگی سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ۔ پاکستان کے پنجاب صوبے میں 2 انٹیلیجنس آفیسرز کو گولی مار دی گئی، طالبان کا پیچھا کر رہے تھے۔ دنیا بدل رہی ہے، یورپی ملک جاگ جائیں، جے شنکر کا خطاب، کہا رشیا کے ساتھ تعلقات ختم نہیں کریں گے، امریکہ پاکستان کے ساتھ کھڑا تھا۔ اتراکھنڈ کے ہلدوانی میں ہزاروں لوگوں کو بے گھر کرنے کے معاملے پر جمعرات کو ہوگی سپریم کورٹ میں سنوائی۔ او بی سی ریزرویشن پر آدتیہ ناتھ حکومت کو راحت، سپریم کورٹ نے الہ آباد ہائی کورٹ کے فیصلے پر لگائی روک۔ ہر ہلاکت سے بی جے پی کو فائدہ ہوتا ہے، راجوری ہلاکتوں پر محبوبہ مفتی نے کی زعفرانی پارٹی پر تنقید۔ زخمی کرکٹر رشبھ پنت کو سرجری کے لیے ممبئی کے ہاسپٹل میں شریک کیا گیا۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ شروعات کرتے ہیں یوکرین جنگ سے۔ رشیا نے کہا ہے کہ نئے سال کے پہلے دن میزائل حملے میں 89 رشین سپاہی اس لیے ہلاک ہوئے کیونکہ وہ موبائل فون استعمال کر رہے تھے۔ عہدیداروں نے بتایا کہ سپاہیوں کے لیے فونز کے استعمال پر پابندی ہے، وہ فونز استعمال کر رہے تھے جس کی وجہ سے ان کے ٹارگٹ کو آسانی سے ڈھونڈ لیا گیا اور اس معاملے کی تحقیقات کی جا رہی ہے۔ یوکرین نے دعویٰ کیا کہ ڈونیٹسک علاقے کے میکیا میں کیے گئے اس حملے میں 400 رشین سپاہی ہلاک ہوئے اور 300 زخمی ہوئے۔ یہ جنگ شروع ہونے کے بعد سے ایک ساتھ رشین سپاہیوں کی ہلاکتوں کا سب سے بڑا معاملہ ہے۔ نئے سال کے موقع پر رات 12:01 پر امریکہ کے ہیمارس راکٹ سسٹم کے ذریعے ووکیشنل کالج کو نشانہ بنایا گیا تھا جہاں رشین سپاہی ٹھہرے ہوئے تھے۔ ان میں سے رشین فوج نے 2 راکٹس کو مار گرایا، ایک ڈیپٹی کمانڈر بھی مرنے والوں میں شامل ہے۔ تحقیقات کے لیے کمیشن بنایا گیا ہے۔ ایک دن پہلے کہا گیا تھا کہ 63 رشین سپاہی اس واقعے میں مارے گئے، اب یہ تعداد 89 بتائی گئی ہے اور ماسکو نے اس کا اقرار کیا ہے۔ جس جگہ حملہ کیا گیا وہاں پر ان سپاہیوں کو رکھا گیا تھا جنہیں صدر پوٹین نے ستمبر میں طلب کیا تھا۔ اس وقت پوٹین نے 3 لاکھ ریزرو سپاہیوں کو طلب کیا تھا۔ رشیا کے بعض فوجی ایکسپرٹس نے جنرلز اور کمانڈرز کی اسٹریٹجی پر تنقید کی اور کہا کہ سپاہیوں کو اس جگہ نہیں رکھنا چاہیے تھا۔ سابق فوجی عہدیداروں نے مطالبہ کیا کہ اس کے لیے ذمہ داری طے کی جائے اور ذمہ داروں کو سزا دی جائے۔ یوکرین کی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے خیرسون میں بھی رشین سپاہیوں پر ایک تباہ کن حملہ کیا ہے لیکن ماسکو نے اس پر کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ یوکرین جنگ کے 315 دن پورے ہو گئے ہیں۔ یوکرین کے صدر وولودیمیر زیلنسکی نے کہا ہے کہ ماسکو یوکرین پر بہت بڑے حملے کی تیاری کر رہا ہے۔ زیلنسکی نے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس بارے میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ رشیا کے موجودہ لیڈرز جنگ کا رخ اپنے حق میں موڑنے کے لیے سب کچھ جھونک دیں گے لیکن اس طرح وہ اپنی شکست کو زیادہ سے زیادہ دیر تک ٹالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایران کے دارالحکومت تہران میں ریولیوشنری گارڈز کے ایک سپاہی کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا ہے۔ عہدیداروں نے کہا کہ یہ ڈکیتی کا واقعہ ہو سکتا ہے۔ ریولیوشنری گارڈز کے سپاہی قاسم فتح اللہی کو نامعلوم لوگوں نے ان کے گھر کے سامنے 4 گولیاں ماری۔ ارنا نیوز ایجنسی نے یہ بات بتائی۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب ایران میں مہسا امینی کی موت کے بعد مظاہرے ہو رہے ہیں اور ان مظاہروں کے دوران احتجاجیوں اور سیکیورٹی فورسز کے درمیان جھڑپیں ہوئیں جن میں سینکڑوں ہلاکتیں ہوئی۔
چائنا اور UAE نے مسجد اقصی میں ایک کٹر اسرائیلی وزیر کی چھیڑخانی کے بعد سیکیورٹی کونسل کی ہنگامی میٹنگ بلانے کے لیے پہل کی ہے۔ امید کی جا رہی ہے کہ جمعرات کو یہ میٹنگ ہوگی جس میں اتمار بن گویر کے دورے سے پیدا صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا اور اس کی مذمت کی جائے گی۔ دنیا بھر میں اسرائیلی وزیر کی اس حرکت کی مذمت کی گئی ہے۔ ایجپٹ، جارڈن، سعودی عرب، ترکی، UAE نے فلسطینیوں کی آواز میں آواز ملاتے ہوئے بن گویر کے دورے کی مذمت کی۔ فلسطینی لیڈرز نے اسے غیر معمولی چھیڑخانی قرار دیا۔ وزارت خارجہ نے کہا کہ یہ ناقابل قبول ہے اور اس سے تناؤ میں اضافہ ہوا ہے۔ فلسطینی وزیر اعظم محمد شتی نے الزام لگایا کہ بن گویر مسجد اقصی کو یہودی عبادت گاہ بنانا چاہتے ہیں۔ اس دوران اسرائیل کی سیکیورٹی عہدیداروں نے بتایا کہ غزہ سے منگل کی رات ایک راکٹ فائر کیا گیا لیکن وہ فلسطینی زمین پر ہی گرا۔ اسرائیلی میڈیا میں کہا گیا کہ اگلے ہفتے نتن یاہو کے UAE دورے کو فروری تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے، لیکن اسرائیلی لیڈر کے قریبی عہدیداروں نے کہا کہ دورہ ملتوی کرنے کے فیصلے کا تعلق اقصی کے واقعے سے نہیں ہے۔ اسرائیل کے اپوزیشن لیڈر اور سابق وزیر اعظم یائر لاپڈ نے دعویٰ کیا کہ بن گویر کے دورے کے نتیجے میں خون خرابہ ہو سکتا ہے، اس کے ذریعے جانوں کو جوخم میں ڈالا گیا ہے۔ اسرائیل کے اتحادی امریکہ نے بھی ان واقعات پر فکر مندی کا اظہار کیا۔ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ترجمہ نیڈ پرائس نے کہا کہ امریکہ مقدس مقامات پر اسٹیٹس کو برقرار رکھنے کا حامی ہے اور انہوں نے کہا کہ کوئی بھی یک طرفہ فیصلہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ یورپی یونین نے مقدس مقامات پر اسٹیٹس کو برقرار رکھنے کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ پاکستان نے اسرائیلی وزیر کے اقصی دورے کی مذمت کی۔ اسلام آباد میں دفتر خارجہ نے کہا کہ اسرائیل کے سیکیورٹی منسٹر کی طرف سے بے حسی اور اشتعال انگیزی کا مظاہرہ کیا گیا ہے۔ پاکستان کے پنجاب صوبے میں بندوق برداروں نے 2 انٹیلیجنس عہدیداروں کو گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ معلوم ہوا کہ یہ آفیسرز تحریک طالبان پاکستان کے ارکان کا پیچھا کر رہے تھے۔ پنجاب صوبے کے خانیوال ضلع میں ایک پولیس آفیسر مرتضی بھٹی نے بتایا کہ یہ حملہ اس وقت کیا گیا جب 2 آفیسرز اپنی گاڑی پارک کر رہے تھے۔ کسی نے بھی ان ہلاکتوں کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے، لیکن اس کے لیے TTP پر شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ یہ 2 آفیسرز اس سے پہلے بھی کئی پاکستانی طالبان اور دوسرے ملیٹنٹس کو گرفتار کرنے کے لیے ذمہ دار تھے۔ وہ اپنی تحقیقات کی مہارت اور پیچیدہ معاملات کو حل کرنے کی صلاحیتوں کی وجہ سے جانے جاتے تھے۔ صومالیہ میں کار بم دھماکے میں کم سے کم 9 سویلینز ہلاک ہو گئے۔ الشباب تنظیم نے ہیران علاقے میں ہونے والے اس دھماکے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ الشباب کی میڈیا شاخ نے ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا کہ اس نے کافر سپاہیوں اور فائٹرز کو نشانہ بنایا ہے۔ الشباب کا تعلق القاعدہ سے ہے اور 2007 سے وہ سرگرم ہے۔ وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے کہا ہے کہ بدلتی ہوئی دنیا کئی اتحادوں، پالیسیوں، ترجیحات اور ملکوں کے مفادات پر مبنی ہوگی۔ جے شنکر نے یوکرین پر رشیا کے حملے کی مذمت کرنے کے لیے مغربی ملکوں کا دباؤ رد کر دیا۔ جے شنکر نے کہا کہ انڈیا رشیا کے ساتھ تعلقات ختم کرنے کے موڈ میں بالکل نہیں ہے، اور انہوں نے کہا کہ ماسکو نے لمبے عرصے تک انڈیا کی مدد کی تھی جبکہ امریکہ انڈیا کے دشمن پاکستان کے قریب تھا۔ وہ سر جنگ کے دور کی بات کر رہے تھے۔ جے شنکر نے دہلی میں ایک پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یوکرین اور رشیا کو اپنے اختلافات بات چیت کے ذریعے حل کرنے چاہیے۔ انہوں نے یورپی ملکوں کو بھی نئے عالمی نظام کے تعلق سے مشورے دیے اور کہا کہ یوکرین جنگ، چائنا کے چیلنجز ایسے واقعات ہیں جن سے انہیں جاگ جانا چاہیے، نئے عالمی نظام کو سمجھنا چاہیے۔ وزیر خارجہ نے 1 دن پہلے ہی آسٹریا اور سائپرس کا دورہ مکمل کیا تھا۔ یہ دورہ 6 دن کا تھا۔ سپریم کورٹ میں جمعرات کو ایک درخواست پر سنوائی ہوگی جس میں اتراکھنڈ کے ہلدوانی میں ریلوے اسٹیشن کی 29 ایکڑ زمین خالی کرنے کے ہائی کورٹ کے حکم کو چیلنج کیا گیا ہے۔ اس فیصلے سے 4000 سے زیادہ خاندان متاثر ہوئے ہیں، ان میں زیادہ تر مسلمان ہیں۔ یہ لوگ مسلسل احتجاج کر رہے ہیں اور عہدیداروں سے درخواست کر رہے ہیں کہ وہ ان کے گھروں کو گرانے کی کارروائی نہ کریں۔ گھروں کے علاوہ اس علاقے میں 4 سرکاری اسکول، 8 پرائیویٹ اسکولز، 1 بینک، 10 مسجدیں، 4 مندر، کئی دکانات اور بازار ہیں جو کئی دہوں سے کام کر رہے ہیں۔ ضلع ایڈمنسٹریشن نے 20 ستمبر کو قانونی لڑائی کے بعد ہائی کورٹ کے حکم کا سہارا لیتے ہوئے اخباروں میں نوٹسیں جاری کی تھیں اور لوگوں سے کہا تھا کہ وہ 9 جنوری تک علاقے کو خالی کر دیں۔ یہ علاقہ 2 کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے۔
عہدیداروں نے اس علاقے کا معائنہ کیا، جبکہ مقامی لوگ مسلسل موم بتی جلوس نکال رہے ہیں، دھرنے دے رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں تاکہ انہیں باہر نکالنے کی کارروائی روکی جا سکے۔ مقامی مسجد میں سینکڑوں لوگوں نے اجتماعی دعا میں حصہ لیا۔ مسجد عمر کے امام مولانا مقیم قاسمی نے بتایا کہ اس مقصد کے لیے سب نے مل کر دعا کی۔ اس دوران کئی احتجاجی رو پڑے۔ سماجی کارکن اور وکیل پرشانت بھوشن نے سپریم کورٹ میں یہ معاملہ اٹھایا۔ چیف جسٹس بی وائی چندرچوڑ کی قیادت والی ایک بینچ اس معاملے پر جمعرات کو سنوائی کرے گی۔ ایسا الزام لگایا گیا ہے کہ بی جے پی حکومت جان بوجھ کر یہ کارروائی کر رہی ہے کیونکہ زیادہ تر متاثرین مسلمان ہیں۔ سینئر کانگریس لیڈر اور سابق چیف منسٹر ہریش راوت نے اس مسئلے پر دہرادون میں اپنے گھر پر مون برت رکھا اور انہوں نے کہا کہ اتراکھنڈ ایک روحانی ریاست ہے۔ 50,000 لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ وہ گھر خالی کر دیں اور سڑکوں پر آ جائیں۔ ایسا ہوتا ہے تو یہ بہت تکلیف دہ بات ہوگی۔ چیف منسٹر ریاست کے محافظ ہیں۔ میرا مون برت چیف منسٹر پشکر سنگھ دھامی کو توجہ دلانے کے لیے ہے۔ اتر پردیش میں چیف منسٹر آدتیہ ناتھ حکومت کو لوکل باڈی الیکشنز کے سلسلے میں راحت ملی ہے۔ سپریم کورٹ نے جنوری تک او بی سی ریزرویشن کے بغیر ہی الیکشن کرانے کے الہ آباد ہائی کورٹ کے حکم پر روک لگائی۔ چیف جسٹس ڈی وائی چندرچوڑ اور جسٹس پی ایس نرسمہا کی بینچ نے ریاست کے بی سی کمیشن سے کہا کہ وہ لوکل باڈیز میں او بی سیز کو ریزرویشن دینے کے لیے ان کی پسماندگی کے بارے میں 31 مارچ تک ایک رپورٹ پیش کرے۔ آدتیہ ناتھ حکومت نے ہائی کورٹ کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا تھا اور سپریم کورٹ کو بتایا تھا کہ او بی سی کمیشن بنایا گیا ہے اور اسے مارچ تک کام پورا کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ دسمبر میں ہائی کورٹ نے لوکل باڈیز الیکشن میں او بی سی ریزرویشن کو روک دیا تھا اور حکومت کی طرف سے اس سلسلے میں جاری نوٹیفیکیشن کو برخاست کر دیا تھا۔ بینچ نے الیکشن کمیشن کو حکم دیا کہ وہ فوری چناؤ کے لیے نوٹیفیکیشن جاری کرے۔ چیف منسٹر آدتیہ ناتھ نے اعلان کیا ہے کہ ریاست میں لوکل باڈی الیکشنز میں او بی سیز کو ریزرویشن دیا جائے گا اور سپریم کورٹ کی گائیڈ لائنز کے مطابق ایک سروے کیا جائے گا۔ اتر پردیش میں او بی سیز کی تائید بی جے پی کے لیے کافی اہمیت رکھتی ہے۔ دہلی کے سلطان پوری میں ٹکر کے بعد لڑکی کو گھسیٹنے کے معاملے میں نئی تفصیلات سامنے آ رہی ہیں۔ دہلی پولیس نے متاثرہ لڑکی کی سہیلی انجلی کے بارے میں کہا کہ وہ حالت نشہ میں تھی۔ یہ کیس سی سی ٹی وی کی ٹائمنگز میں تضاد کی وجہ سے پیچیدہ ہوتا جا رہا ہے۔ 20 سالہ انجلی سنگھ 1 جنوری کی رات یعنی نیو ایئر نائٹ دہلی کے سلطان پوری علاقے میں اس وقت ہلاک ہو گئی تھی جب اسے ایک کار کے ذریعے ٹکر دی گئی تھی اور کئی کلومیٹر تک اسے گھسیٹا گیا تھا۔ اس کیس سے عورتوں کی حفاظت اور سلامتی کے بارے میں تشویش پیدا ہو گئی ہے۔ پولیس تحقیقات کے لیے کافی سرگرم ہے۔ پی ڈی پی لیڈر محبوبہ مفتی نے راجوری ہلاکتوں پر بی جے پی کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کشمیر میں ہر بے قصور کی ہلاکت سے بی جے پی کو فائدہ ہوتا ہے۔ محبوبہ مفتی نے کہا کہ اس بارے میں کوئی جواب دہی نہیں ہے کہ یہ واقعہ کیوں پیش آیا ہے۔ انہوں نے فوج پر بھی تنقید کی اور کہا کہ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ اس واقعے کے لیے فوج بھی ذمہ دار ہے۔ انڈین کرکٹر رشبھ پنت کو جو حال ہی میں سڑک کے ایک حادثے میں بری طرح زخمی ہو گئے تھے، علاج کے لیے دہرادون سے ممبئی شفٹ کیا گیا ہے۔ ممبئی کے ایک پرائیویٹ ہاسپٹل میں ان کی سرجری کی جائے گی۔ 30 دسمبر کے حادثے کے بعد انہیں دہرادون کے ایک ہاسپٹل میں شریک کیا گیا تھا۔ مدھیہ پردیش کے رتلام میں ایک قبائلی شخص نے فرضی الزامات پر 666 دن جیل میں رکھنے پر حکومت سے معاوضہ طلب کیا ہے۔ اس قبائلی شخص کو اکتوبر 2022 میں گینگ ریپ کے الزام میں حراست کے بعد رہا کیا گیا تھا۔ اس نے حکومت سے 10,000 کروڑ روپے کا معاوضہ طلب کیا ہے۔ اس نے کہا کہ حراست کی وجہ سے وہ جنسی لذت سے محروم رہا جو انسان کو خدا کا ایک تحفہ ہے۔ یہ درخواست کانتو عرف کانتی لال نامی شخص نے دائر کی ہے۔ اس کی عمر 35 سال ہے۔ اس نے کہا کہ جیل میں رکھنے کی وجہ سے اس کی دنیا الٹ پلٹ ہو گئی۔ اس کی بیوی، بچوں اور بوڑھی ماں کو بہت تکلیفوں سے گزرنا پڑا۔ ایئر انڈیا کی ایک فلائٹ میں ایک آدمی نے حالت نشہ میں ایک خاتون مسافر پر پیشاب کر دیا۔ ڈائریکٹوریٹ جنرل آف سول ایویشن نے اس واقعے کے بارے میں ایئر لائن سے رپورٹ مانگی ہے۔ ایئر لائن نے 26 نومبر کو پیش آنے والے اس واقعے کے سلسلے میں پولیس میں شکایت کی۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا تھا جب یہ فلائٹ جان ایف کینیڈی انٹرنیشنل ایئرپورٹ نیو یارک سے دہلی جا رہی تھی۔ اس واقعے کے بعد ایئر انڈیا نے ایک انٹرنل کمیٹی بنائی جس میں سفارش کی گئی کہ اس مسافر پر پابندی لگائی جائے تاکہ وہ ہوائی سفر نہ کر سکے۔ جس عورت پر اس نے پیشاب کیا تھا وہ ایک بزرگ خاتون تھیں جو اس کے بازو بیٹھی ہوئی تھیں۔
کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ رشیا نے کیا 89 سپاہیوں کی ہلاکت کا اقرار، کہا موبائل فون استعمال کرنے کی وجہ سے نشانہ بنے۔ اسرائیلی وزیر کے اقصی دورے پر عالمی تشویش، چائنا اور UAE کی درخواست پر جمعرات کو ہوگی سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ۔ پاکستان کے پنجاب صوبے میں 2 انٹیلیجنس آفیسرز کو گولی مار دی گئی، طالبان کا پیچھا کر رہے تھے۔ دنیا بدل رہی ہے، یورپی ملک جاگ جائیں، جے شنکر کا خطاب، کہا رشیا کے ساتھ تعلقات ختم نہیں کریں گے، امریکہ پاکستان کے ساتھ کھڑا تھا۔ اتراکھنڈ کے ہلدوانی میں ہزاروں لوگوں کو بے گھر کرنے کے معاملے پر جمعرات کو ہوگی سپریم کورٹ میں سنوائی۔ OBC ریزرویشن پر آدتیہ ناتھ حکومت کو راحت، سپریم کورٹ نے الہ آباد ہائی کورٹ کے فیصلے پر لگائی روک۔ ہر ہلاکت سے BJP کو فائدہ ہوتا ہے، راجوری ہلاکتوں پر محبوبہ مفتی نے کی زعفرانی پارٹی پر تنقید۔ زخمی کرکٹر رشبھ پنت کو سرجری کے لیے ممبئی کے ہاسپٹل میں شریک کیا گیا۔ یہ تھی آج کی خبریں، شجول افراز کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔